السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ عزیزہ سامعات، انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے باب تفسیر التوحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ، توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب۔ اس باب کا ماقبل کے باب سے تعلق ہے۔ گزشتہ باب میں ہم لوگ الحمدللہ دعوت توحید کی اہمیت، ضرورت، داعیان توحید کی اہم صفات اور ان کی فضیلت جیسے اہم امور کی طرف توجہ دیے تھے الحمدللہ، جبکہ اس باب کے تحت توحید کی حقیقت اور کلمہ توحید کے تقاضوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں تفسیر التوحید، یعنی توحید کی تفسیر۔ توحید کا معنی ڈکشنری میں کسی چیز کو ایک مان لینا ہے، جو الحمدللہ ہم سب کے ایک مرتبہ دہرا چکے ہیں۔ توحید کا شرعی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا، اکیلا جاننا۔ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں ایک ماننا، ایک جاننا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جہاں بھی توحید کا اطلاق ہوا ہے، اس سے مراد اللہ رب العالمین کو اس کی ساری عبادتوں میں ایک ماننا ہی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کلمہ یعنی شہادت، تفسیر التوحید، توحید کی تفسیر الحمدللہ ہم لوگ مختصر میں جان چکے ہیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں لا الہ کا معنی۔ لا الہ یعنی شہادت کا معنی ہے انسان کسی چیز سے متعلق اپنی دلی معرفت و یقین کی خبر دینا۔ شہادت یعنی شہادت کا معنی کسی انسان کسی چیز سے متعلق اپنی دلی معرفت و یقین کی کیا کرے؟ خبر دے۔ آئیے ہم جانتے ہیں لا الہ کی میننگ اور اس کی تفسیر یعنی تشریح مختصر میں، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ لا نہیں ہے الہ، معبود، الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ حقیقی معبود کوئی ہے ہی نہیں۔ حقیقی معبود اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ الہ کا معنی ہے معبود۔ معبود کی دو قسمیں ہیں مشہور۔ ایک معبود باطل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم معبودوں کے لیے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے معبودوں کے لیے لفظ الہ کا استعمال کیا ہے، جیسے سورہ ابراہیم میں سورہ انعام آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتَّخَذَ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ تو اس آیت میں یعنی معبودوں کے لیے، معبود باطلہ کے لیے اللہ نے الہ کا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم جو ہے وہ ہے معبود برحق، اور یقیناً وہ اللہ عز و جل کی ذات مقدسہ ہی ہے۔ چنانچہ اپنے بارے میں اللہ رب العالمین
قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق، ذالک بأن اللہ هو الحق۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معبود برحق، سچا معبود اگر کوئی ہے جو عبادت کے مستحق ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں سب فضول ہیں، کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ دنیا میں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی سچا اور برحق معبود ہے، جو ہر قسم کی عبادتوں کے لائق ہے۔ ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق اللہ رب العالمین ہی ہے، لہٰذا اسی کے لیے ساری عبادتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عبادتوں کو تمام معبودان باطلہ کی سے نفی کرتے ہوئے، تمام معبودوں سے ہٹاتے ہوئے صرف اسی اللہ کی عبادت کریں، جیسے اللہ رب العالمین مومن کے لیے ضروری کے کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو جس شخص نے بتوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایسی مضبوط کڑی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اب آئیے ہم بہت ہی اختصار میں جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کے فضائل۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے چند اہم ہیں۔ نمبر 1، یہ کلمہ ہمیشہ بلند رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور بلند و عزیز تو اللہ کے کلمہ ہے۔ نمبر 2، یہ نہایت ہی پاکیزہ کلمہ ہے۔ اللہ رب العالمین یعنی لا الہ الا اللہ یقیناً نہایت ہی پاکیزہ کلمہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں، كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ نمبر 3، یہ ثابت قدم رکھنے والا کلمہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نمبر 4، یہ کلمہ ایک مضبوط رسی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودان باطلہ کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑی کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ نمبر 5، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا کلمہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں بتائی۔ یہ کلمہ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے، جن میں سے اول کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ اس کلمہ کے اقرار کرنے والا بروز قیامت
شفاعت نبوی سے سرفراز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے، سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ نمبر 8، دین میں سب سے پہلے اسی کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے وقت یہ حکم دیا، انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، کہ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہے، لہٰذا تم انہیں سب سے پہلے کلمہ توحید کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے لیے کہنا۔ یہ کلمہ دخول جنت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری فضیلتیں الحمدللہ اس کی موجود ہے۔ چلیے اب ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ اس باب میں وارد نصوص پہ مختصر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ پہلی نص اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ یقیناً تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حقیقت توحید پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے ساری عبادتوں کو خالص کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ نیک بندے صرف اس کے اپنے رب کی تقرب اور رضامندی حاصل کرنے کے غرض سے کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ یدعون دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا عبادت، دوسرا دعا مسئلہ۔ یہاں دعا عبادت کے میننگ میں ہے۔ یہاں دعا سے مراد عبادت ہے، کیونکہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ اسی طرح آگے آیت میں یبتغون الیہ الوسیلہ، وسیلہ سے مراد نیک اعمال کا تقرب حاصل کرنا ہے، اور یقیناً سنت کے مطابق ساری عبادتوں کو صرف اللہ عز و جل کے لیے خاص کر کے تقرب الہی اور رضا الہی حاصل کرنا سب سے عظیم عبادت ہے۔ وسیلہ یا واسطہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جو در حقیقت بندے اور رب کے درمیان تبلیغ رسالت میں واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ ان کے واسطے کے بغیر یہ جان نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے اور کن چیزوں سے اللہ رب العالمین ناخوش ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، اور انہی کی اطاعت سے ہمیں کامیابی ملے گی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ ہی ہماری کامیابی منحصر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ نمبر 2، وہ واسطہ جن پر کفار و مشرکین کا دین قائم تھا، اپنے اولیاء اور بزرگوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی سمجھتے تھے، سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، جو اصلاً کیا ہے؟ شرک ہے، اور جو آج کل ہمارے نام لیوا مسلمان بھائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں توسل کی قسمیں، یعنی جائز وسیلہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، یعنی جن چیزوں سے ہم وسیلہ لے سکتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں اور بلند صفات کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارو، ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارو۔ نمبر 2، نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم نے ایمان لا چکے ہیں، اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا، ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہوں کو کیا فرما؟ معاف فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ سب سے بڑا وسیلہ جو ہے نا بندے کا وہ ہے ایمان لانا، یعنی اس بات کا وسیلہ دینا کہ اے اللہ میں نے تجھ پہ ایمان لایا۔ سب سے اچھا نیک عمل کیا ہے؟ ایمان لانا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال میں سے اس بات کو بھی ذکر کریں کہ اللہ ہم نے تجھ پہ ایمان لایا، لہٰذا تو میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف فرما دے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین خود سکھا رہے ہیں کہ تم کیا کہو ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہم نے کیا کیا تجھ پر؟ ہم ایمان لا چکے ہیں، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جائز وسیلہ کی آخری قسم جو ہے وہ ہے نیک زندہ اور موجود بزرگوں کا وسیلہ اختیار کرنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے بعد صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، ان سے وسیلہ لے کر دعا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جب نبی ہمارے درمیان موجود تھے تب تک ہم نبی کو وسیلہ بنا کر تجھ سے مانگا کرتے تھے، آج جب ہمارے بیچ نبی نہیں ہیں تو ہم نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں اور تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم پہ بارش برسا دے۔ اس طرح کی حدیث ثابت ہے جو اس بات کی طرف ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم زندہ بزرگ شخص کا وسیلہ لے سکتے ہیں، پر زندہ ہونا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ زندہ نیک ہو، زندہ ہو اور موجود ہو، حاضر ہو، غائب نہیں۔ دوسری دلیل جو اس کتاب میں اس باب کے تحت ہے وہ ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنے قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس ذات کے سے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گا۔
اس آیت کریمہ میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، اننی براء مما تعبدون، یعنی آیت کریمہ میں یہ جز لا الہ الا اللہ کے مساوی ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم تیسری دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہ کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو وہ لوگ اسے حلال جان لیتے تھے، اور جب وہ لوگ ان کے لیے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تو وہ لوگ اسے حرام جان لیتے تھے۔ گویا کہ تحلیل و تحریم اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے اور اس کی ربوبیت کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا اسے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو تحلیل و تحریم کا حق دے دیا تھا، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ سے محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ محبت در حقیقت عبادت و الوہیت کی اصل روح ہے، لہٰذا محبت و تعظیم کے بغیر کسی بھی عبادت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور عبادت کا کامل محبت اور کامل انکساری کا نام ہے۔ محبت کی کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ وقت اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنی تفصیل بیان کروں۔ چلیے ہم بلا تاخیر ہم پانچویں دلیل جو اس کے باب کے تحت بیان کی گئی ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبدون من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے ان سب کا انکار کیا تو ان کا مال جان محفوظ ہو گیا اور ان کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقیقت توحید نفی و اثبات سے مرکب ہے، لہٰذا تمام باطلانہ معبود سے کا انکار کے ساتھ، یعنی تمام معبودان باطلہ کے انکار کے ساتھ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ساری انواع عبادت کو خاص کرنا ہر شخص سے مطلوب ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اس بات کو ہمیں یعنی دھیان رکھنی چاہیے، اللہ کے اس فرمان کو ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور صرف ایک اللہ خالص اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو حقیقی داعیان توحید بنا اور عمل پیرا ہونے اور آخرت میں نجات دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔